السلام علیکم جی۔ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی حالات جوں کے توں ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ دھرنے میں راولہ کوٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کی جانب سے وہ جو ایک جوش اور جذبہ تھا فوری الیکشن کے بعد حکومت بنانے کا، جو ایک وہ جذبہ نظر آ رہا تھا، اس میں وقتی طور پہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ ہے، یا کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے وہ رکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ پریس کانفرنس یاد ہو، جس میں انہوں نے طارق فاروق صاحب کے ساتھ اور ساجد اقبال جو عوامی دست و بازو پارٹی کے جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، شاہ غلام قادر بھی اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ قانونی طور پہ ہمیں یہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ ہم حکومت نہیں بنا سکتے پونچھ ڈویژن کے الیکشنز کے بغیر، اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا ہماری 2/3 اکثریت بھی ہو جائے گی۔ آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے افضل بٹ صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ جو پاور شیئرنگ فارمولا پاکستان کے اندر ہے، جس طرح کہ وزیر اعظم جو مرکز کی حکومت ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، جبکہ صدر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آصف علی زرداری صاحب ہے، اس طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی وزارت اعلیٰ ہے تو گورنر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے لیکن گورنر جو ہے وہ نون لیگ کے ہیں، تو باقی صوبوں میں بھی کچھ ایسی ہی سچویشن ہے۔ تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک دفعہ پھر اپنے الزامات دہرائے، تو انہوں نے کہا جی جو ہے وہ انہوں نے ہمارے الزامات کے جواب تک بھی نہیں دیے اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن انہوں نے پاور شیئرنگ فارمولے سے جو ہے وہ انکار نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات سنیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید آزاد کشمیر کے اندر بھی جو صدارت کا کرۂ فعال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام نکل آئے۔ شاید کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ مستقبل میں آزاد کشمیر کے سیٹ اپ کے اندر بھی پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت ایڈجسٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری جانب جو ایک فائنل لسٹ بھی جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے، جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک اور بڑا اہم نقطہ جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جولائی کے آخر میں غالباً یا 1 اگست کو سینیٹر مشتاق صاحب جب کوشش کی تھی انہوں نے راولہ کوٹ جانے کی اور ان کو روک دیا گیا تھا، راولہ کوٹ نہیں جانے دیا گیا تھا، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ احتجاجی جلسے کا اعلان کیا تھا اسلام آباد کے اندر، اور آپ کو یاد ہے حیرت انگیز طور پر اس جلسے کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی نکل آئی تھی، خواتین کی بڑی تعداد آ گئی تھی، اور اس کے بعد وہ جلسہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے فوری بعد جو ہے وہ جو سیکیورٹی ادارے تھے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ طالب علم تھے، نوجوان تھے، ینگ لوگ تھے، اور سب سے جو اس کا منفرد پہلو ہے وہ یہ تھا کہ اس کے اندر نہ صرف آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے بلکہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ملتان، لاہور، پنڈی کے لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے، جن کا آزاد کشمیر کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہاسٹل سے وہ لوگ آئے تھے، ایک بڑا جمع غفیر جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ حکومت نے فوری طور پہ دہشت گردی کے مقدمے بنائے تھے اور پھر ہاسٹلوں کے اوپر چھاپے مار کے، پرائیویٹ ہاسٹلوں کے اوپر چھاپے مار کے لوگوں کی گرفتاریاں کی تھیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر پھینک دیا گیا۔ 780A کے پرچے جو ہیں وہ ہوئے۔ اس میں ایک جو ہے وہ بہت مشہور جو ٹک ٹاکر تھیں، وہ بھی عذرا عالم غالباً ان کا نام ہے، جیلم ویلی سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی گرفتار ہوئی تھی۔ 4 اگست کو پولیس نے ریمانڈ مانگا تھا جب وکلاء نے ایک رٹ کی، اور 4 اگست کو جب عدالت کے اندر پیش ہوئے تو پولیس نے کہا چونکہ جی شناخت پریڈ ہونی ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، ہمیں ریمانڈ کا ٹائم دیا جائے، تو عدالت نے پھر ان کو 18 اگست تک جو ہے مہلت دے دی تھی کہ آپ 18 اگست تک اپنا پروسیس جو ہے مکمل کر لیں اور پھر ان کو پیش کریں۔ 18 اگست کو جب وہ پیش ہوئے تو پولیس نے کہا جی ابھی تک شناخت پریڈ مکمل نہیں ہو سکی، چونکہ آج ہم شناخت پریڈ کرا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے، تو پھر پولیس کو جو ہے وہ عدالت نے 20 اگست کا ٹائم دیا، لیکن 20 اگست کو جب عدالت کے اندر لوگ موجود تھے، وکلاء موجود تھے، چونکہ فیملیاں پریشان ہیں جن کے بچے جیلوں کے اندر ہیں، تو کوئی بھی اسلام آباد پولیس سے عدالت کے اندر نہ ہی کوئی ذمہ دار پیش ہوا، نہ ہی کوئی وکیل پیش ہوا، نہ ہی کوئی اہلکار پیش ہوا، اور نہ ہی عدالت کی جانب سے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ بات کی گئی، لیکن وہ لوگ جن کو پیش کیا جانا مقصود تھا ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم تھے، انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی اور اس پہ آپ 780A یا دہشت گردی کے مقدمات بنا رہے ہیں، یہ تو انتہائی جو ہے وہ ایک بونڈی حرکت ہے۔ وہ نون لیگ جو مسلسل ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہے، جو آزادی کی جو علمبردار بنتی ہے، جمہوریت کی چیمپئن بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بچوں کے اوپر اس طرح سے
اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ جو ہے یا اس پہ قدغن لگانے کے لیے حکومت ان کے خلاف پرچے کاٹتی ہے اور ان کو جو ہے وہ جیلوں کے اندر ٹھوسنے کی بات کرتی ہے، اور پھر جیلوں کے اندر بھی اس طرح سے ٹھوسا جاتا ہے کہ عدالت کو بھی کوئی جواب دینا گوارا نہیں کیا جاتا۔ مشتاق احمد خان ابھی تک جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں، ان کی ضمانت چونکہ شناخت پریڈ نہیں ہوئی، شناخت پیڑ ہونے کے بعد ہی کوئی ضمانت کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن 20 اگست بھی گزر گئی لیکن پولیس کی جانب سے کوئی اس حوالے سے پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ تو حکومت کو یا ان کے اداروں کو شرم کرنی چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ نے نوجوانوں کو نعرے لگانے کی پاداش میں جو ہے وہ بند رکھا ہوا ہے، اور عدالتوں سے بھی آپ جو ہے وہ ایک عجیب سا بہیو کر رہے ہیں۔ اور اگر عدالتیں بھی جو ہیں وہ آگے سے پتہ نہیں کس وجہ سے خاموش ہیں، کیوں اپنی موجودگی کا لوگوں کو احساس دلانے سے قاصر ہیں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے عدلیہ کے نظام پر آلریڈی۔ لیکن جس طرح کے یہ فیصلے ہو رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ کوئی بتانا ہی نہیں چاہ رہی ہے، عدالت میں کیس ہے اس دن پیشی ہونی ہے، کچھ نہ کچھ تو کم از کم جا کے وہاں آپ کو جھوٹ سچ بولنا پڑتا ہے یا کوئی تاریخ ہی لینی پڑتی ہے۔ جس طرح آپ نے پہلے 2 دفعہ ریمانڈ لیا، آپ دوبارہ ریمانڈ کے لیے درخواست دے دیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لوگ پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں۔ تو آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی میں نے کہا یہ ایک واقعہ تھا، جس واقعے کے اندر بہت سارے نوجوان اندر ہیں، تو ان کی رہائی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بہرحال جو سول سوسائٹی ہے اس کو اپنا کردار ادا کر کے ان معاملات کو ختم کرنا چاہیے۔ کچھ نہ ہو تو نون لیگ کی جو حکومت ہے جو بننے جا رہی ہے، شاہ غلام قادر صاحب کو آگے اسٹیپ ان کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان نوجوانوں کو جو ہے رہا کروا سکیں، تاکہ کہیں نہ کہیں جو تھوڑی سی داد رسی ہے وہ آپ کے ذمے بھی آ جائے، کچھ اچھے کام آپ کے ذمے بھی آ جائیں اور آپ ایک بہتر جیسچر کے ساتھ آزاد کشمیر کے ایوانوں کے اندر داخل ہو سکیں۔ آنے والے دنوں میں مذاکرات کا بھی ایک دور شروع ہونے والا ہے۔ تحریک آزادی جمہوریت کہہ لیں اس کو یا عوامی ایکشن کمیٹی اس کو کہہ لیں، اس کے ساتھ مذاکرات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ اسپیشل بات کریں گے ایک دن۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔